اے ایمان والو زیادہ ظن سے بچو، اور مراد یہاں پر کیا ہے؟ زیادہ سوء ظن سے بچو۔ حسن ظن کے بارے میں تو حضور کی حدیث ہے کہ حسن ظن جو ہے وہ تو عبادت میں سے ہے، حسن الظن من حسن العبادہ، یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور یہ مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی ہے، ان کے حوالے سے مشکات میں بھی ہے۔ اس اعتبار سے حسن ظن تو مسلمان کا وصف ہے، سب سے حسن ظن رکھو، الا یہ کہ کوئی شخص ثابت کر دے کہ میں حسن ظن کے قابل نہیں ہوں، پھر آئندہ کے لیے محتاط رہیے آپ۔ لیکن کسی سے کوئی معاملہ شروع ہی سے بدظنی پر نہ کیجیے، سوء ظن پر نہ کیجیے۔ مجھ سے کہا تھا ایک صاحب نے جو یہاں اس وقت یہاں کا جو کونسلیٹ ہے، امریکن کونسلیٹ، اس میں پولیٹیکل سیکریٹری تھے، وہ میرے پاس آئے تھے خلافت کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے کہ یہ خلافت کا آپ نام لے رہے ہیں، اس سے مراد کیا ہے۔ تو وہیں پھر گفتگو ہوئی کہ کانسٹیٹیوشنز کے اندر جو میکینزم رکھے جاتے ہیں، چیکس اینڈ بیلنسز، اس نے کہا ہم تو یہ سمجھتے ہیں، ہم نے اپنا دستور اس بنیاد پر بنایا ہے کہ ہر شخص چور ہے، ہر شخص بے ایمان ہے، اور ہمیں اس کا سد باب کرنا ہے۔ بڑے سے بڑا آدمی ہو، بڑا نیک ہو، ایماندار ہو، اس کے بے ایمان ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ لہذا ہم نے تو اپنا دستور بنایا ہے کہ ہر جگہ پر چیکس ہوں، بیلنسز ہوں، اور کہیں بھی اختیار جو ہے اتنا نہ ہو جائے کہ کوئی شخص اگر بگڑ جائے تو اس کے ہاتھوں جو ہے وہ قوم کی اور ملک کی اور پوری ریاست کی مٹی پلید ہو جائے۔ یہ اسلامی اصول نہیں ہے۔ اسلامی اصول یہ ہے ابتداءً آپ کا معاملہ کسی سے بھی ہو حسن ظن کی بنیاد پر ہوگا، لیکن یہ کہ اگر اس نے آپ کے حسن ظن کو زخم پہنچائی، ٹھیس پہنچائی، ثابت کر دیا کہ میں حسن ظن کے قابل نہیں ہوں، تو اب آپ سوء ظن معاملہ کر سکتے ہیں۔ الحزم فی سوء الظن، یہ کہاوت ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ سوء ظن سے کام لیا جائے، اس لیے کہ آدمی بچنا چاہتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ابتدا کرنا سوء ظن سے یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں دیکھیے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ ظن سے بچو، ورنہ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ظن سے بالکل چھٹکارا تو ممکن نہیں ہے۔ پچھلی نشست میں ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ شک میں اور ظن میں کیا فرق ہے؟ شک یہی ہے کہ ایک انسان کے بارے میں انسان سوچے کہ کہیں یہ کام نہ کر بیٹھے، میں اعتماد تو کر رہا ہوں، کہیں یہ میرے اس اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے۔ اور سوء ظن جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے بغیر کسی اسباب کے، بغیر کسی عوامل کے، کوئی سرکمسٹانشل ایویڈنس نہیں ہے اور خام خواہ کسی کے بارے میں برا ظن قائم کر کے بیٹھ جائے، وہ گویا کہ فیصلہ ہوتا ہے۔ سوء ظن جو ہے وہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ مجھے اس شخص کے ساتھ معاملہ سوء ظن کے ساتھ کرنا ہے، یہ نہیں۔ البتہ شک کا پیدا ہو جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، انسان ذرا سا احتیاط کا پہلو مربوط رکھ لے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، یقیناً بہت سے ظن گناہ کے درجے میں آ جاتے ہیں۔ آپ نے ایک شخص کے بارے میں رائے قائم کر لی، یہ برا آدمی ہے، یہ غلط آدمی ہے، یہ تو میرے درپے ہے، میرا دشمن ہی ہے، میری جڑ کاٹتا ہی رہتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کا طرز عمل اپنے سوء ظن کی بنیاد پر ہو جائے گا۔ ہر وقت جو ہے آپ کے طرز عمل سے ظاہر ہوگا وہ سارا آپ کے اندر جو بھرا ہوا مواد ہے، اور اس سے ہو سکتا ہے دوسرے شخص کی خامخواہ دل شکنی ہو، اس کے احساسات مجروح ہوں، اور تمہارے حصے میں اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے اعمال نامے میں گناہ کا اندراج ہو جائے کہ ایک شخص کے خلاف خامخواہ اس نے سوء ظن کیا، جبکہ اس کے لیے کوئی آثار نہیں تھے، اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں تھی۔ تو ان بعض الظن اثم، بعض ظن جو ہے وہ تو گناہ کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں۔ نمبر 2 بات جس سے روکا گیا اس آیت میں، ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو۔ اب تجسس کیا ہے؟ چھان بین کرنا، تفتیش کرنا۔ ظاہر بات ہے کہ بعض معاملات میں تو یہ ہماری ضرورت ہے، تجسس سے تو ظاہر بات ہے کہ کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے۔ آخر مجرموں کی تفتیش ہوتی ہے تو تجسس اس میں ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ملک کی جاسوسی ہوتی ہے، وہ بھی در حقیقت اپنی حفاظت کے لیے ہوتی ہے کہ وہاں کیا کچھ تیاریاں ہو رہی ہیں تاکہ ہم کو بندوبست کر سکے اس کے توڑ کا۔ تو تجسس ہر حال میں برا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑا اخلاقی مسئلہ پیدا ہو گیا تھا جب جمع حدیث کا معاملہ شروع ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے اپنے حیات طیبہ کے دوران تو احادیث کو لکھنے سے روک دیا تھا۔ آپ کا حکم تھا لا تکتبوا عنی الا القرآن،
مجھ سے کوئی شے نہ لکھو سوائے قرآن کے، اس لیے کہ اندیشہ تھا کہ گڑبڑ نہ ہو جائے کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انجیل میں حضرت مسیح کا کلام، حضرت مسیح کی سیرت اور انجیل جو حضرت مسیح پر نازل، سب گڑبڑ ہے آپس میں۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ کون سی اس میں وحی ہے، کون سا حضرت مسیح کا اپنا ذاتی کلام ہے، اور کون سی در حقیقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے، اور کون سے صرف واقعات ہیں حضرت مسیح کی سیرت کے۔ مشکل ہے۔ یہی کام ہو سکتا تھا اگر ان چیزوں کو گڑبڑ کر دیا جاتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اسلام میں کیا ہوا ہے؟ قرآن علیحدہ معین، بالکل معین، پھر احادیث حضور کے اقوال و افعال کو جمع کر دیا، وہ علیحدہ معین، پھر فقہ مرتب ہوئی اور اس کو بھی ترتیب دے دی گئی، سیرت علیحدہ مرتب ہوئی۔ سیرت میں عام طور پر ان احادیث کو بھی قبول کر لیا گیا، روایات کو جو زیادہ مضبوط نہیں ہے، زیادہ مستند نہیں ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ان روایات کو قبول نہیں کیا گیا، کیونکہ حدیث سے احکام نکلنے ہیں، شریعت کا منبع بنے گی حدیث، لہذا یہاں جو ہے بڑی چھان بین کی ضرورت تھی۔ تو جب محدثین نے یہ چھان بین شروع کی راویوں کے بارے میں، فلاں شخص نے فلاں سے روایت کی، اب وہ جاتے تھے اور پتہ کرتے تھے ماحول میں اس شخص کا کردار کیسا ہے، اپنے ماحول میں اسے کیسے پہچانا جاتا ہے، ایک نیک اور شریف اور سچے انسان کی حیثیت سے یا جھوٹے اور دغاباز انسان کی حیثیت سے، اس کے لیے تفتیش کرتے تھے۔ کیونکہ اگر اس کا کردار اچھا نہیں ہے، اگر اس کی شہرت اچھی نہیں ہے، تو پھر ہم اس سے حدیث نہیں سنیں گے۔ کیا پتہ اس نے اس حدیث میں ملاوٹ کر دی، کیا پتہ اس نے خود اپنی جی سے گھڑ لی ہو۔ تو یہ احتیاط کی گئی۔ اس پر بعض لوگوں نے جو درویش قسم کے تھے، نیک لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ تم قرآن کے خلاف کر رہے ہو، لا تجسسوا، قرآن تو کہتا ہے کہ تجسس مت کرو، لوگوں کے حالات کی تفتیش و چھان بین نہ کرو۔ تو جواب دیا گیا نہیں، یہاں یہ در حقیقت ایک دینی ضرورت کے طور پر ہے، اور جواب بھی اسی صورت سے دیا گیا۔ وہ جو آیت ہم پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آیت نمبر 6 ہے، اسی سورہ مبارکہ کی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اہل ایمان، تمہارے پاس اگر کوئی فاسق آدمی، غیر متقی آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کرو، چھان بین کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس کی خبر، لائی ہوئی خبر پر اعتماد کر کے کوئی اقدام کر بیٹھو، کسی گروہ کے خلاف، کسی قبیلے کے خلاف جو ہے حملہ کر دو، اور پھر بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے کہ خبر تو غلط تھی۔ تو اس دلیل سے پھر محدثین نے کہا یہ ہمارے لیے ایک دینی ضرورت کے طور پر کہ احادیث نبویہ سے شریعت کے احکام نکالے جائیں گے، تو ہم دیکھ لیں جو حدیث پیش کر رہا ہے اس کا کردار کیا ہے، اس کی سیرت بھی ہے کہ نہیں۔ اسی لیے ایک بہت بڑا علم انسانی تاریخ میں، یہ علم سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اور کسی شخص کے بارے میں نہیں ہوا، جسے کہتے ہیں الرجال۔ یہ علم الرجال جو ہے، کہ تمام جو صحابہ تابعین، ان کی شخصیتوں کا پورا تجزیہ یہ کر دیا گیا۔ یہ سارا کام اس لیے کیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو عن فلاں عن فلاں عن فلاں عن فلاں، اس پوری چین کے اندر کہیں کوئی شخص ایسا تو نہیں ہے کہ جو قابل اعتماد نہ ہو، تو اس کی پھر وہ حدیث صحیح نہیں قرار پائے گی، وہ مستند نہیں قرار پائے گی، اسے کہیں ضعیف احادیث میں لے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ضعیف ہے، اور ضعیف احادیث جو ہے وہ اخلاقیات کے بیان میں استعمال ہو سکتی ہیں، لیکن ان سے کوئی شرعی حکم نہیں نکالا جا سکتا۔ شرعی حکم کا استنباط جو ہے وہ صحیح اور پختہ اور مستند احادیث سے ہو۔ تو یہ ہے تجسس کے بارے میں۔ البتہ جس چیز سے روکا گیا ہے وہ کیا ہے؟ بعض لوگوں کے مزاج ہوتے پرورٹڈ، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مکھی جو ہے وہ گندگی کی تلاش میں رہتی ہے، گندگی پر بیٹھے گی۔ کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اس تلاش میں رہتے ہیں، ٹو میں رہتے ہیں، کہیں کوئی بری بات انہیں ملے تاکہ لے اڑیں اسے، اس کا پرچار کر دیں، اسے عام کر دیں۔ کہیں سے کسی شخص کی کسی غلط حرکت کا علم ہو گیا اور اس کو لے کے عام کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں لوگوں کے اندر۔ یہ جو ہے تجسس اس لیے کرنا کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی سکینڈل بنانے کا کوئی مواد آ جائے، کوئی طریقہ ایسا ہو جائے۔ تو یہ جو مکھی کی ذہنیت اور مزاج رکھنے والے لوگ ہیں، یہ ان کو روکا جا رہا، تجسس نہ کرو۔ بلکہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے کسی بھائی کا عیب تمہارے سامنے کھل جائے تو پردہ ڈالو۔ تم اگر دنیا میں اپنے کسی بھائی کے عیب کی پردہ پوشی کرو گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے عیوب کی پردہ پوشی کرے گا، اور اگر تم دنیا میں اپنے بھائیوں کی پردہ دری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کرے گا تمام لوگوں کے سامنے قیامت کے دن۔ تو یہ تجسس جو ہے یہ برا ہے۔ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، یہ دو بھائی جو ہیں ان میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا، کیا بات ہے،
اب وہ اندر جا کے ٹو لے رہے ہیں، کہیں سے کوئی مسئلہ نکال لیا، اس سے بھڑکایا تاکہ لڑیں آپس میں، اور پھر یہ کہ وہ بھس میں آگ لگا کے جمالو دور کھڑی تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہ لڑ رہے ہیں آپس میں۔ تو اس طرح کی پرورٹڈ جو ہے بس شدہ شخصیتیں ہوتی ہیں بالفعل لوگوں کے اندر، اور یہ کن میں ہوتی ہیں؟ جن کے سامنے زندگی کا کوئی اعلیٰ نصب العین ہے ہی نہیں، کوئی اونچا آدرش ہے ہی نہیں، کوئی ہائی آئیڈیل ہے ہی نہیں۔ جن کے سامنے کوئی اونچا نصب العین ہے، وہ ہائی آئیڈیل ہے، وہ آدرش ہے بہت اونچا، وہ تو اس کام میں لگے رہتے ہیں، وہ ان چھوٹی چیزوں کی ان کو اس کی طرف متوجہ ہونے کا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ لیکن جن لوگوں کی زندگی کے اندر وہ اونچائی کی طرف تو کوئی رجحان ہے ہی نہیں، تو ظاہر بات ہے وہ تو پھر زمین ہی کے اندر دیکھیں گے، کیڑے مکوڑے انہیں نظر آئیں گے، یا گندگی جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے اس کو لے اڑیں گے پھر بعد میں۔ اور تیسری چیز ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، نہ ہی تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت کرے۔ اب غیبت کیا ہے؟ کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی کوئی برائی بیان کرنا، یہ غیبت ہے، یہ ہے اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن۔ لیکن یہاں بھی جان لیجئے ہر غیبت غلط نہیں ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی بھائی ہے، وہ کہیں رشتہ کرنا چاہ رہا ہے، اور وہاں کے بارے میں آپ کے پاس کوئی معلومات ہیں ایسی جو اس بیچارے کے علم میں نہیں ہے، اور آپ اسے بتاتے ہیں کہ بھائی وہاں یہ معاملہ ہے، ذرا سوچ لو۔ تو اس میں در حقیقت غیبت نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے اس بھائی کو کسی برائی سے بچانے کی کوشش ہے۔ اس میں اس کے ساتھ نصح اور خیر خواہی کا جذبہ ہے، نہ کہ ان کو بدنام کرنے کا جذبہ۔ اگر کوئی سبب ہے ہی نہیں اور آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے۔ لیکن اگر معاملہ اس طرح کا ہے تو ظاہر بات ہے اسی طریقے سے کوئی کسی قوم کے رہنما ہیں اور بڑی شخصیتیں ہیں، اب ان کے بارے میں یہ ہے کہ پبلک میں اگر آپ کو ان پر تنقید کرنی پڑے تو اس کے اندر بھی دیکھا جائے گا کہ وہاں اس کا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ تنقید جو ہے آپ ملک اور قوم کی مصلحت میں کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ اس طریقے سے غیبت کی ہر شکل جو ہے وہ حرام نہیں ہے۔